ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ سر، ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی دن بدن کی صورتحال ہے، اور آپ کے سامنے کہ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے سیال کوٹ میں سری لنکن شہری کو جلا دیا گیا، تو سر اگر ہم اسلام یا قرآن کا مطالعہ کریں تو وہاں پر تو ہر طرف امن و امان ہے، اور اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، ان کے خلافت راشدہ کی بات کر لیں یا اس سے پچھلے جتنے بھی ہمارے ادوار گزرے ہیں اسلام کے، تو سر امن و امان پر تو بہت زور دیا گیا ہے۔ تو اب جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے امن و امان کی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جہاں عدل نہیں ہوتا امن نہیں آ سکتا، یہ 100% فارمولہ ہے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا امن نہیں آئے گا۔ اور جہاں تک آپ نے غیر ملکی کی بات کی، تو دیکھیے مسلمان کے ذمے اسلام جو ہے یہ بہت مقدس دین ہے، مذہب ہے، راستہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک غیر ملکی کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے اور ہلاک کر دیا گیا ہے، بربریت درندگی کی انتہا کر دی ہے۔ اسلام تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی زیادتی کرے تو تم بدلہ لو، اگر لو تو صرف اتنا لو جتنی اس نے زیادتی کی ہو۔ قرآن میں حکم ہے جی، بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا لو جتنی اس نے زیادتی کی ہو۔ ایک گالی کے بدلے 2 گالی نہیں دے سکتے، ایک تھپڑ کے بدلے 2 تھپڑ نہیں مار سکتے۔ اور اس کے بعد بھی فرما دیا کہ بہتر یہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اپنے فرما بردار بندوں سے، مسلمانوں سے، مومنین سے کہہ رہا ہے جی، اور بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو، تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک سر۔ تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں غیر ملکیوں پہ، غیر مسلموں پہ تشدد کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ جو بنیادی انسانی حقوق میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہے، لا دین ہے، بنیادی انسانی حقوق میں روٹی، کپڑا، مکان، اور یہ آپ کے علاج اور روزگار، یہ صحت، یہ ساری جو چیزیں ہیں، تعلیم، جی، ان میں کوئی بنیادی حقوق میں فرق نہیں ہے۔ ناقلیتوں میں اگر مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے تو ان سے وہ لیا جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں، عشر اور زکوٰۃ تو مسلمانوں کے لیے ہے، تو ان سے ایک ٹیکس کہہ لیا جاتا ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے۔ تو اس لیے حقوق میں ان کو برابر رکھا گیا ہے، کوئی کسی پہ زیادتی کر نہیں سکتا، اور معاملہ اگر عدالت میں چلا جائے جی تو مسلمان کو غیر مسلم کے مقابلے میں فیور نہیں دی جا سکتی، انصاف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ آ گیا، ایک مسلمان اور ایک یہودی کا، اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا اس یہودی کے حق میں، وہ حق پہ تھا، مسلمان غلط تھا، ناجائز تھا، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ یہ ہے اسلام۔ اب وہ مسلمان بدقسمت، بد نصیب، بدبخت، وہ اس پہ رضامند نہ ہوا اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، رضی اچھا، اللہ تعالیٰ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کہتے ہیں عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ یہودی کیونکہ مطمئن تھا کہ میں حق پہ ہوں، مجھے میرا حق ملے گا، وہ چلا گیا ساتھ، اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ جی، تو وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو وہ یہودی نے بتایا کہ جی اس طرح ہمارا کیس ہے، تو ہم گئے تھے، فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ سے آ کے فیصلہ کرواتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہاں بھی تم نے ایسے کہا ہے کہ ہاں جی آپ فیصلہ کریں ہمارا۔ تو اندر گئے، جا کے تلوار نکال کے لائے اور آ کے اس کی گردن اڑا دی، مسلمان کی گردن اڑا دی، کہ جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ اور پھر اس دن آپ کو خطاب ملا تھا عمر فاروق، فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، سبحان اللہ، فاروق، صحیح۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زرہ، وہ گھوڑے پہ سوار تھے، اچھا، غلام بھی ساتھ تھا، بیٹا بھی ساتھ تھا، ان کی زرہ گر گئی، اچھا، زرہ جو جنگ میں سینے پہ لگائی جاتی ہے، پہنتے ہیں جی، تو ایک یہودی تھا، اس نے اٹھا لی، اچھا، انہوں نے کہا بھئی دے دے، اس نے کہا جی نہیں یہ تو میری ہی، وہ آزمانا چاہتا تھا دراصل، دور بھی امیر المومنین علی المرتضیٰ
اور وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، میری ہے، مجھے تو گری پڑی ملی ہے، میری ہے، اس نے کہا میری ہے، اچھا اس نے کہا کہ ہے یہ ہے میری۔ صحیح، انہوں نے بہت کہا سمجھایا، دیکھو حق میں وقت تھے لیکن زیادتی نہیں کی۔ اس نے کہا جی یہ میری ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو چلیں قاضی کے پاس۔ اچھا، عدالت میں لے گئے، صحیح، امیر المومنین عدالت میں گئے، اپنا حق لینے کے لیے عدالت میں گئے۔ قاضی نے احترام تو پورا کیا امیر المومنین کے حوالے سے، پھر مقدمہ سنا تو پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو، اچھا، کہ تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، وہ میرا گواہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی نہیں ہوتی، اچھا، ہاں، کیونکہ بیٹا تو باپ کی فیور کرے گا۔ پھر کہا میرا غلام میرے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ غلام بھی تمہارا ہے، اس کی گواہی نہیں ہو سکتی، گواہی نہیں ہو سکتی، اور کوئی ہے تو لاؤ، کہ اور تو کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، چشمدید گواہ کوئی نہیں تھا۔ عدل اس کو کہتے ہیں جی۔ تو قاضی نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ زرہ تو اس یہودی کی ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ بالکل، تو زرہ اسی کی ہے، اسی کی ہے۔ یہودی کو زرہ دے دی تو یہودی نے خود پھر پیش کر دی کہ یہ آپ کی ہے، یا امیر المومنین یہ آپ کی ہے، میں تو آپ کا عدل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح اسلام پھیلا ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں رات دن ظلم و زیادتی، یہ ملک نہیں، یہ درندگی کا جنگل ہے۔ رات دن آپ ڈاکے اور قصے اور یہ سنتے ہیں، اور سیالکوٹ کا واقعہ، اور کبھی مسائیوال کا واقعہ، اور کبھی مین ہائی وے پہ واقعات، اور یہ رات دن جو ہوتے ہیں مقدمات، ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ظلم و زیادتیاں بچیوں کے ساتھ، کیا کیا نہیں ہوتا اس ملک میں۔ اور آج تک آپ نے کسی کو سرے عام لٹکتے دیکھا ہے مجرم کو؟ بالکل نہیں۔ وہ درندہ جس نے ایک بچی کو جنگلی درندوں سے بدتر چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور اس کو بھی سرے عام کسی نے سزا پاتے اس ملک میں نہیں دیکھا۔ یہ ملک نہیں ہے، درندگی کا جنگل ہے۔ بس چند دن اس کی ہائی لائٹس ہوتی ہیں اور اس کے بعد بس ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، پھر کوئی نیا ایشو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک مجرم کو دیکھیں، عدل یہ ہے کہ جس طرح جس نے زیادتی کی ہو اس کے ساتھ اسی طرح بالکل انجام دیا جائے، اس کا قتل کا بدلہ قتل۔ اور اللہ نے فرما دیا قصاص میں تمہاری زندگی ہے، قتل کے بدلے قتل کرو گے، قتل ہونے ختم ہو جائیں گے۔ جی، ڈاکو کو زندہ جلا دیا سرے عام، باقی سب کو نصیحت تو مل گئی، کوئی ڈاکہ پڑے گا نہیں ملک میں۔ اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، انہوں نے ایسے کیا تھا۔ چوری کرو تو ہاتھ تو کٹوا دو۔ پوری تاریخ خلافت راشدہ میں ایسا عدل ہوتا ہے اور امن ہوتا ہے۔ ہم اسلام سے واقف نہیں ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں، مگر صرف نام خرد کے۔ نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اتنے سخت احکامات ہیں قرآن کے، ہم لوگ کیا ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق حکم نہیں دیتے، وہی لوگ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے وہی لوگ تو کافر ہیں۔ بالکل، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بس زبان سے کہہ دیا مسلمان ہے اور کلمہ پڑھ لیا، یہ نہیں ہے۔ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا، تو نے باطل نظام کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا، باطل نظام کی پوجا ہو رہی ہے، باطل نظام کو ڈنکے کی چوٹ پہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ باطل نظام چلا رہے ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، جی، سب غلط ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ہی نظام ہے، اور اس کلمے کی زمین کا ایک ہی نظام ہے، اور وہ کلمے کا نظام ہے بس۔ اور پاکستان محافظ پارٹی کا عزم ہے، سر بکفن عزم ہے، شمشیر بکف عزم ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہوگا، باقی کوئی باطل نظام نہیں چلے گا۔ اچھا سر، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جو ہر مسلمان کا حق ہے اس ملک میں بحیثیت پاکستانی شہری کے، وہ غیر مسلموں کا بھی ہے۔ عبادت گاہیں سب کی الگ الگ ہیں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادتیں کریں، جس کا جو طریقہ کار ہے، کوئی کسی میں دخل نہیں دے سکتا۔ اسلام کے مطابق کوئی کسی کی عبادت گاہ کو گرا نہیں سکتا، بالکل، کوئی کسی کے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہاں، مسلمانوں کا کیونکہ ملک ہے اور 99% شاید یا 95% سے تو اوپر ہی ہیں مسلمان ہیں، ان کی عبادت گاہیں وہ کریں گے اپنی رسومات اپنے اس کے مطابق، اور قوانین بھی انہی کے چلیں گے۔ اور جو غیر مسلم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں بنی ہیں، چاہے وہ مندر ہوں یا گردوارہ ہو، وہ چرچ ہو، جی، وہ اپنی اس میں جا کے عبادت کریں گے۔ جی، سرے عام وہ اپنی
اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. صحیح. تو مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہ اپنی کچھ چیزیں جو سرعام کرنے کی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں جا کے باہر عید پڑھتے ہیں وہ الگ چیز ہے. تو مسلمانوں کے ملک میں اسلامی نظام میں غیر مسلموں کے حقوق، بنیادی انسانی حقوق، وہ غیر مسلموں کے اور مسلمانوں کے ایک جیسے ہیں. سر کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو ہمارے ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس بات پہ عمل کر رہا ہے، جو واقعی میں کام کر رہا ہے اور انصاف کے ساتھ کر رہا ہے؟ کوئی ایسا ایک ادارہ یا کوئی؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کے علم میں کوئی ہو تو بتا دیں. نہیں سر، میں نے آپ سے پوچھا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسا کوئی ایک ادارہ یا آپ کے خیال میں. دیکھیں جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے جی تو اس میں کوئی ادارہ بھی پرفیکشن پہ نہیں رہتا یا اپنے راہ مستقیم پہ نہیں رہتا. معاشرہ بگڑتا ہے تو پورا ہی بگڑتا ہے، اور معاشرہ جب سنورتا ہے تو سارا ہی سنورتا ہے. اگر ہم چاہیں کہ ایک عدلیہ سنور جائے گی یا ایک کوئی محکمہ سنور جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. جب سنورے گا تو پورا معاشرہ سنورے گا، اور بگڑے گا تو سارا معاشرہ بگڑے گا. اس میں سبھی لے لیتے ہیں، اس میں مذہبی لوگ بھی اور دنیا دار لوگ بھی، سیاستدان بھی، سبھی. اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک دوڑ لگ گئی خود پرستی کی، جس کی وجہ سے سارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے. تو اس وقت تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ادارہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہو. سر اگر ہم بات کریں کہ ہم دنیا میں پھر کیا پیغام دے رہے ہیں جب ہم کسی معاملے میں بھی عدل و انصاف کر ہی نہیں رہے، چاہے وہ غیر ملکی کی بات ہو یا ہمارے اپنے ملک کے کسی شہری کی بات ہو، تو پھر ہم دنیا میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں. مسلمان کمزور ہو گئے اتنے کہ کسی طرح آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. ہاتھ تو کہاں، ہاتھ تو اتنے کمزور ہیں کہ وہ شمشیر تو اٹھا ہی نہیں سکتے. ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں. الحاد یعنی کفر سے ہمارے دل مانوس ہو چکے ہیں. ساری ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، سارا نظام باطل کا ہمیں پسند آ رہا ہے، ہم اس کو چلائے جا رہے ہیں، اسی کو فالو کرتے جا رہے ہیں. تو ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ ہم تو اپنے پیغمبر کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں دنیا میں. ورنہ اتنا مقدس مذہب ہے یہ کہ دنیا ویلکم کرے گی جی. لیکن جو نقشہ ہم پیش کر رہے ہیں تو دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، ہمیں دہشت گرد سمجھتی ہے، اور پتہ نہیں کس کس القابات بھکاری سمجھتی ہے، غلام سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے. جو بھی کہہ لیں، ہمیں تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا. اب تو حالات یہ ہیں کہ کوئی پاکستانی اگر غیر ملک کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، درندہ آ گیا، دہشت گرد آ گیا، ایون اس سے دور بھاگتے ہیں. بالکل. تو یہ حالات سر کس وجہ سے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں؟ کس وجہ سے پہنچ گئے؟ کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. جب نسلیں اور قومیں بگڑتی ہیں تو پوری قومیں ہی بگڑ جاتی ہیں. کہاں سے کہانی شروع ہوئی، کہاں پہ ختم ہوگی، یہ بھی تعین مشکل ہے. بس یہ کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا دیں. بالکل. اپنے فرائض پورے کر دیں. ہر شخص اپنی ذمہ جو ہمارے ذمے ہے وہ کام ہم کر جائیں. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کی زمین پہ. اللہ کا نظام چلانا ہمارے ذمے فرض ہے ہر مسلمان پر. اور یہ کلمے کی زمین ہے، پاکستان کلمے کی دھرتی ہے، ہماری ماں سے زیادہ مقدس ہے. اس سرزمین پہ کلمے کا نظام چلانا، اللہ کا نظام چلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلانا، تعلیم کا نظام چلانا، ہنر کا نظام چلانا، روزگار کا نظام چلانا، صنعت اور ٹیکنالوجی کا نظام چلانا، عدل کا نظام چلانا، امن کا نظام چلانا، تعلیم کا نظام چلانا اور زراعت کا نظام چلانا بنانا، یہ خوشحالی کے دنیا کی آئیڈیل سٹیٹ بنانا ہم سب مسلمانوں کے ذمے ہے، پاکستانیوں کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اپنا فرض نبھا جائیں اور یہ سوچ کے نبھا جائیں کہ کوئی کیسا بھی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم اپنا فرض نبھا دیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ سنور جائے گا. اور اگر ہم دوسروں پہ تنقید کرتے رہے، اپنے فرض پہ توجہ نہ دی، تو پھر ہم بھی گئے، ہماری نسلیں بھی گئی. سر وفاقی شرعی عدالت اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ایون میں ہوں، بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کو اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا. تو سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وفاقی شرعی عدالت اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ غیر وفاقی غیر شرعی عدالت پاکستان میں اس کے فرائض کیا ہیں؟
اس کے فرائض کیا ہے؟ سر آپ سے جاننا چاہ رہی ہیں. دیکھیں کوئی عدالتیں نہیں ہوتی. اچھا. کہیں نیب عدالت ہے، کہیں عام عدالت ہے، کہیں شرعی عدالت ہے، کہیں غیر شرعی عدالت ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ جی عدل تو عدل ہے. بالکل. چاہے کافر بیٹھا ہے عدل کی کرسی پہ، اسے بھی انصاف سے فیصلہ کرنا ہے. بالکل. اور چاہے کوئی مسلمان بیٹھا ہے اسے بھی انصاف سے فیصلہ کرنا ہے. تو عدل کی کرسی ایسی ہے اور عدل کا نظام ایسا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، بس اس میں کوئی تقسیم نہیں، دو رائے نہیں ہوتی. تو جو جہاں بیٹھا ہے عدل کی کرسی پہ اس کا کام ہے انصاف مہیا کرے. ٹھیک ہے. تو جو کچھ بھی جہاں ہے اس ملک میں تو سارا ہی کچھ من مانی ہو رہی ہے. میں کسی کے بارے میں کیا کہوں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا جا رہے ہیں. یہ جو ہے نا اس کو اچھائی سمجھیں یا خرابی سمجھیں، اس ملک میں جو چاہے جو کچھ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر عدالتی بیل کیا ہوتا ہے اور اس کا دائرہ اختیار یا یہ کتنا طاقتور ہے؟ ویسے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا. اور اسلام میں یہ بھی اجازت نہیں کوئی کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھے. بالکل، اس کی کہتے ہیں آنکھ پھوڑ دیں. ہاں، جو آپ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو یہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دوں. جی. تو کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسا جرم کہ ظلم ہو رہا ہو، کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی کڈنیپ کیا ہوا کسی نے، جی کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہو کہ جس میں اسپیشل آرڈرز دیے جائیں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو، افراد کو جو اس کے لیے ٹرینڈ کیے گئے ہوں کہ وہ جائیں چھاپا ماریں اور مظلوم کو ظلم سے نجات دلائیں اور ظالموں کو پکڑیں اور سزا اور دلائیں، ان کو انصاف دلوائیں. تو ایسے موقع آ سکتے ہیں. لیکن ایسے چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں عدل نہیں ہوتا. جہاں ویسے عدل میسر ہو تو یہ واقعات ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سر پاکستان کے عدالتی مسائل کی اگر بات کریں تو ان پہ کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ کون کون سے ہیں اور ان کے کیا حل ہیں. پاکستان کے عدالتی مسائل، عدالتی ہوں غیر عدالتی ہوں، انتخابی ہوں، بیوروکریسی کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے عوام کے ہوں، کسانوں کے ہوں، جس کے بھی ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں ایک ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا. سب سے بڑی ذمہ داری ایک ہی کی ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اس کا فرض ہے کہ نظام کو درست کرے، درست چلائے. چاہے کوئی بھی نظام ہے، عدالتی نظام ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ لائحہ عمل بنا کے ان کو دے، ٹارگٹ دے کہ یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. اور اس لیے کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، ہمیں اللہ اور رسول کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہونا. آپ نے یہ چیز کرنی ہے، دل مانے یا نہ مانے کرنی ہے. کیوں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے. لہٰذا اگر ٹارگٹ دے دیا جائے اور اس کے خد و خال بنا دیے جائیں سسٹم کے، جی تو مسائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں تو کوئی نہ دلچسپی ہو، نہ کوئی مہارت ہو، نہ کوئی نالج ہو، اور جو جیسے ہو رہا چلتا رہے، بس نام رکھ لیا انصاف، جی تو پھر یوں نام رکھنے سے تو کتب خان نہیں بنتے، وہ تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. سر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں، جو ہمارے کپتان صاحب، ان کو پاکستان اس قدر بگڑا ہوا یا اس قدر برے حالات میں ملا ہے کہ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے، اور اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ ایسے اور بہت سے عناصر شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے. تو سر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی ایسی بات ہے؟ جتنے اچھے حالات موجودہ حکمران کو ملے ہیں، اچھا، شاید کسی کو نہیں ملے. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پچھلے حکمران بہت اچھا کر گئے ہوئے ہیں. خزانہ تو سب کو خالی ملتا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے خزانہ بھرا ہوا ملا لہٰذا میں ملک کی عیش کرا دوں گا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں. خزانہ سب کو خالی ملتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پچھلوں پہ سبھی کہتے ہیں جی لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، لوٹ کے لے گئے، اب کچھ نہیں بچا. یہ تو ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا ریلا بھی اس کے پیچھے آیا، صحیح، اور باقی بھی مقتدر حلقے جنہوں نے سپورٹ کرنی ہوتی ہے، سب اس کی بیک پہ. اتنا مضبوط حکمران کہ اتنی چیخ و پکار کے بعد بھی حکومت کی کرسی پہ سروائیو کر رہا ہے. اتنا مضبوط حکمران کوئی اور شاید نہ آیا ہو. صحیح. اتنا طاقتور مضبوط سویلین حکمران، سویلین کی کہوں گا میں، اتنا طاقتور مضبوط سویلین حکمران پہلے کوئی نہیں آیا، عمران خان سے پہلے. جی. اور اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، سب کچھ لٹ پٹ چکا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں،
تو کمزوری اپنی ہے. سر وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن وہ یہ ضرور کہتے کہ میری 22 سال کی سٹرگل سب کو پتہ ہے، تو کہتے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ اب مجھے ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. حالات کر رہا ہوں میں ٹھیک، لیکن آہستہ آہستہ کچھ ٹائم لگے گا. دیکھیں 10 سال بچہ محنت کرتا ہے جی، اور اس کا جو آخری امتحان ہوتا ہے وہ 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے جی ایسے، اور اس کا رزلٹ آ جاتا ہے فیل یا پاس. جی بالکل. تو 22 سال کی محنت کا رزلٹ 22 دن میں آنا چاہیے تھا، فیل یا پاس، اور وہ آ گیا 22 دن میں آ گیا تھا رزلٹ 22 دن آ گیا تھا، 22 دن میں رزلٹ آ گیا تھا. اچھا، اب رزلٹ تو آ گیا تھا، بتانے والوں نے بتا بھی دیا تھا، بلکہ کچھ تو نجومی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. سر وہ کون سے نجومی ہیں، ہمیں بھی بتائیں پلیز، ہم بھی ان سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو ہے نا ٹی وی چینلز اور یہ جو صحافی لوگ ہیں، انہوں نے ساری زندگی سیاست دیکھی ہے، سب کی سیاست دیکھی ہے، تجزیے کیے ہیں. بالکل، یہ ماہرین ہیں، یہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا. اچھا، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. صحیح. اور باقی بعد میں ہم جیسے لوگوں نے 22 دن بعد بتا دیا تھا کہ رزلٹ آ گیا. ارے واہ، یہی کچھ یہی ہوتا ہے. دیکھیں کیا بات ہے سر، چڑھتے سورج نے روشنی نہیں دی تو ڈوبتے ہوئے کیا دے گا. اگر چڑھتے سورج نے روشنی نہیں دی ڈوبتے ہوئے کیا دے گا. تو جس نے 22 دن میں کوئی چند % بھی امپرومنٹ نہیں دکھائی، بعد میں ہم مت سوچیں کہ کوئی امپرومنٹ آئے گی. اور اب تو 3 سال سے اوپر گزر گئے، اب تو کہانی ختم ہو چکی. اور اب یہ جو کے پی کا الیکشن ہوا ہے بلدیاتی، وہ تو غبارے کی ہوا ہی نکل گئی. اوہو، بہت برے حالات کے پی کی گئے الیکشن کے، لگتا ہے. اچھا لگتا ہے سر. مطلب الیکشن تو ہو چکا، وہ تو خراب ہو گئے حالات. تو نہیں، آگے بھی حالات جو نا وہ اچھے نظر نہیں آ رہے. سر آپ کے بارے میں بھی کسی نجومی نے کچھ پیشن گوئی کی ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں؟ ابھی تو کوئی واسطہ نہیں پڑا نجومیوں سے. اچھا. اور اگر کوئی نجومی یہ کہے گا نا کہ ہاں ستارہ اچھا ہے تو میں کہوں گا، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. ارے واہ. اور اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ ہاتھ کی لکیروں میں کچھ نہیں ہے تو میں ایسی لکیروں کو خرچ دوں گا. او میرے خدا. سر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تقدیر خود بنانا جانتے ہیں. بنانے والا تو دیکھیں اللہ ہے. جی جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل کوئی شک. انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کی سٹرگل ہوتی ہے. جی بالکل، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک نیت. ہاں، جو اس نے اختیار دیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم کریں گے. اچھا، تو مطلب ابھی تک آپ کے بارے میں کسی نجومی نے کچھ ایسا نہیں ابھی کہا؟ پالا نہیں پڑا. آپ کا پالا نہیں پڑا، لیکن آپ کو امید ہے کہ پالا پڑے گا. وہ تو پڑھنا ہی پڑنا ہے. اچھا، مطلب آپ اتنے ماشاءاللہ پر امید اور اتنی پازیٹیو وائبز ہیں. آپ اس وقت ہم نجومی کہہ رہے ہیں صحافت کو. جی جی میں سمجھ رہی ہوں. صحافت سے پالا تو پڑھنا ہی پڑنا ہے. جی بالکل بالکل. اور وہ کیا کہیں گے، یہ مختلف تجزیے ہوں گے، کچھ انکریج کرنے والے بھی ہوں گے، کچھ ڈسکریج کرنے والے بھی ہوں گے. لیکن میرا ایک فارمولہ ہے کہ میں ڈسکریج کرنے والے کو پاس نہیں بٹھاتا. آپ اس کی سنتے ہی نہیں ہیں کہ مطلب آپ صرف وہ سنتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ سننا نہیں چاہتے وہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں. جو مجھے 2 قدم آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے میں اس کی سنتا ہوں. جو مجھے 2 قدم پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. کیا فارمولہ ہے سر آپ کا؟ ہاں نہیں، آپ انرجی کم کرنے والی چیزوں کو دور ہٹا دیں. اچھا، اگر آپ کی انرجی کھانے والی کوئی چیز ہے تو اس سے دور رہیں، ورنہ آپ میں انرجی نہیں ہوگا، چلیں گے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو زیرو ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ نے بھی مان لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو زیرو ہوں، تو زیرو ہو گئے. اور اگر کسی نے چڑیا کو شاہین کہہ کے لڑا دیا تو تماشا دنیا دیکھے گی. چڑیا تو پھر بہت پراؤڈ ہو جاتی ہے اور اس کو تو بہت زیادہ پھر. جی بالکل بالکل سر. وہ بھی ابراہیم کے لیے جلائی گئی نمرودی آگ کو بجھا دیتی ہے. بالکل، چونچ میں پانی بھر کے بھی بجھا دیتی ہے. بس ہمت، حوصلہ اور نیت ہونی چاہیے. نیت ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے سر. عدالتی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے؟ ٹیکنالوجی جدید ہو یا قدیم، ڈیپینڈ کرتا ہے نیتوں پہ. اگر اچھے مقاصد کے لیے استعمال کی جائے تو دیکھیں، ایک کار ہے، آپ سفر کر رہے ہیں ایک اچھی منزل پہ جانے کے لیے تو پہنچائے گی. اگر اسی کار کو لوگ دہشت گردی کے لیے یوز کرتے ہیں، اسی میں بم رکھا اور جا کے کہیں دھماکہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کام آتی ہے. چیز کوئی بھی ہو، مشینری کوئی بھی ہو، وہ مقاصد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے. کہ ہم ویسے تو یہ کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے دنیا کی وہ آخر اپنانی تو پڑے گی، تو وہ اپنانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے فائدے کیا ہوں گے، نقصان کیا ہوں گے، یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا سر، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
वही मैंने बताया ना, देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई भी हो वो हमें, देखिए मोबाइल अब हर हाथ में आ गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किसके हाथ में है। अच्छा, अगर वो फायदे लेने चाहता है फायदे ले लेगा, नुकसान लेने चाहता है नुकसान ले लेगा। इसी तरह ये मशीनें जिसके हाथ में होंगी वो किस तरह इस्तेमाल करेगा, डिपेंड इस पे करेगा। सर लोगों को कहना है कि ईवीएम जो अब जिसका अभी फैसला किया जा रहा है कि यूज करें नहीं करें, तो उनका कहना है कि वो सिर्फ कप्तान साहब ने अपने वोटिंग के लिए जो है वो बनवाई है या इजाद की है, या ये कह लें कि सिर्फ अपने मकसद के लिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ऐसे? हम इस बात को इसलिए नहीं मानते कि अगर सिर्फ अपने मकसद के लिए होती तो केपीके में बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई ना हारती। जी बिल्कुल, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कहने वाले लोग हैं अपने मकसद के लिए शायद कोई थोड़ी बहुत इसमें अमल दखल हो नीयत का, लेकिन इससे मेरा ख्याल है कि वो फायदा नहीं उठाया जा सका कि जो हम सोच रहे हैं, वरना पीटीआई हारती ना। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि जो हम सोच रहे थे कि ये उन्होंने सिर्फ अपने मकसद के लिए बनाई है, तो हो सकता है उनकी नीयत ये हो सकता है, इसमें हम नहीं कह सकते। और ये भी हो सकता है कि उनकी नीयत ना हो, नीयत साफ भी हो, ये भी हो सकता है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुई। तो क्या ये फैसला ठीक था ईवीएम वाला? देखिए वो तो होना ही होना है, आखिर एक दुनिया, सारी दुनिया ने नई टेक्नोलॉजी पे आना ही आना है। बिल्कुल, तो जितना जल्दी आ जाए बेहतर है, कोई मसला नहीं। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने अदल और इंसाफ के बारे में बहुत सी हमें बातें बताई, ऐसी जो हमें मालूम नहीं थी। हमारे नाजरीन को भी उम्मीद है आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जी नाजरीन, डॉक्टर साहब से हमने बहुत तफसीलन बात की अदल और इंसाफ के बारे में, बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमें मालूम नहीं थी, आपको भी नहीं पता होंगी, डॉक्टर साहब के थ्रू हमें वो बातें पता चली। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इस हद तक कमज़ोर और भरपूर खामियों से है कि चाह के भी किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिल पाता, और अगर इंसाफ मिलता भी है तो साल हर साल की मेहनत और वक्त के ज़ाया होने के बाद, और वो इंसाफ इतना महंगा होता है कि नस्ल दर नस्ल चलता है और फिर जाके कहीं मिलता है। और इंसाफ भी वो मिलता है या नहीं मिलता ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक कोशिश की कि आपको बहुत सारे मामलात से रोशनास करवाएं, और उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, और इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगी किसी और मौजू के साथ, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।